To my knowledge, they are all proper banking accounts جو آپ کے سب کے اور ہمارے ٹریڈنگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں. تو اینی وے نیب کا ایشو دیکھیں, ایک تو نیب کا لیجسلیشن ہے, اس میں نو ڈاؤٹ کہ وہ لیجسلیشن ہونی ہے. دوسرا جو ایشو ہے کہ نیب کا جو مینڈیٹ ہے اور جو نیب کریٹ کی گئی ہے, اگر آپ نیب کے رولز بھی نکالیں اور نیب کو جو اس طریقے سے کریٹ کیا گیا ہے, اٹ از پیورلی ٹو ڈیل وتھ پبلک منی. It is purely to deal with public money being misused, being you can say taken over by public offices, being where corruption has taken place or something. کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ نے پرائیویٹ ٹرانزیکشنز کو, چاہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ ہے, چاہے وہ لوکل ٹریڈنگ ہے, چاہے وہ لوکل سوسائٹیز ہیں, یہ کہیں بھی نیب کے مینڈیٹ میں ہے ہی نہیں, اور اس کے لیے کوئی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے. بٹ نیب ہیز ٹو ریئلائز کہ دے کین ناٹ گیٹ انٹو پرائیویٹ ٹرانزیکشن, اور یہ آپ نے بھی ریز کرنا ہے, میں بھی ریز کر رہا ہوں, دوسرے لوگ بھی ریز کر رہے ہیں, اور جو بھی ان کے پاس چاہے کمپلیننٹ آتا ہے یا نہیں آتا پرائیویٹ, they should be referred either to federation or the necessary chamber اگر کوئی بزنس مین ہے. اگر نہیں ہے تو they should go to the local authorities. FIA موجود ہے, پولیس موجود ہے, اینٹی کرپشن موجود ہے, FPR موجود ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارا کا سارا کام نیب کرے گی اور باقی سب جو ہے وہ تماشا دیکھیں گے. تو میرا خیال ہے ایز فیڈریشن you should take a very strong position with the NAB. اور دیکھیں ڈرنے کی بات نہیں ہے, میں تو کہتا ہوں چاہے کیس صحیح ہو یا غلط ہو, نیب کا اس سے تعلق نہیں ہے. اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ جی کوئی بھی پرائیویٹ کیس اور کسی بھی بزنس مین کا ہو, اٹ شوڈ بی سینٹ ٹو دا فیڈریشن. آپ کی کمیٹی ایک بنوائی تھی لاسٹ ٹائم نیب کے لیے فیڈریشن میں, اس کمیٹی کو نہ بلایا گیا, نہ اس کمیٹی نے کوئی کیسز دیکھے, نہ کوئی چیز ہوئی. تو یہ چیزیں آپ کو ریز کرنے والی ہیں. اور میں اس حد تک, کیونکہ میں اسلام آباد چیمبر گیا, سرحد چیمبر گیا, میں نے ان کو یہی کہا, میں نے کہا آپ لوگوں کی کمپلینٹ منگائیں, آپ فیڈریشن کو بھیجیں, فیڈریشن کو کہیں کہ نیب سے ایڈریس کریں, اور اگر نہیں حل ہوتا تو آپ سینٹ کو بھیجیں. اب تو میں نے سارے چیمبرز کو یہ کہا ہے کہ آپ ایک اپنا میکینزم بنائیں سارے بزنس مینوں کا, کہ جو بھی صحیح, اگین آئی ریپیٹ, صحیح ہو یا غلط ہو, ڈزنٹ میٹر. Maybe the issue they are addressing is right, but they are not to address it. تو آپ اس کو please come strong on this, کیونکہ آپ لوگ اگر weakness show کریں گے اور ہر آدمی privately جا کے اپنا مسئلہ حل کرے گا تو یہ کام کبھی صحیح نہیں ہوگا. تو آپ as an institution اس کو take up کریں, اس پہ position لیں, and do not worry, we are with you, I am with you, Senate of Pakistan is with you. اور آپ گھبرائیں نہ, کیونکہ جو وہ ایک کہاوت ہے نا, جو ڈر گیا وہ مر گیا, تو وہ آپ نے نہیں کرنا. اور بزنس کمیونٹی ہیز ٹو رائز, بزنس کمیونٹی ہیز ٹو بی ٹیکن سیریسلی. اور میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو, اسپیشلی ماردا صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ بھی اب آ جائیں سینٹ میں, اور انہوں نے بڑے چکر لگائے ہیں سینٹ کے اور بڑے مسئلے حل کیے ہیں. تو آپ لوگ پلیز لک ایٹ دی اپرچونٹی ٹو کم ان پالیٹکس آلسو, کیونکہ جتنے بزنس مین آئیں گے پارلیمنٹ میں اتنی بزنس مینوں کی آواز بڑھے گی. اور وہاں کیا سوچا جاتا ہے, مجھے کیا کہا جاتا ہے, میں آپ کو فرینکلی بتاؤں کہ جی یہ تو سب پروفٹ ٹیکرز ہیں جی, ان کا تو اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے, یہ لوگوں کے لیے کوئی, دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دی پیپل آف پاکستان. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جتنے فلاحی کام میرا خیال بزنس مین کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا. پولیٹیکل پارٹی, اب میرا سب سے بڑا کلوز تعلق ہے, چاہے وہ PMLN ہو یا PTI ہو یا دوسری پارٹیز ہو, کوئی بھی اس کے اگینسٹ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آن دی پلیٹ فارم آف فیڈریشن یو شوڈ گیٹ ان ٹچ, اور میں آپ کی اس میں مدد کر سکتا ہوں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو میں بٹھاؤں, آپ بھی آئیں اسلام آباد اپنی ٹیم کو لے کے, اور ایک اکنامک چارٹر کا ڈرافٹ بنائیں. دیکھیں جب تک کوئی ڈرافٹ نہیں بنے گا تب تک اس پہ ڈسکشن شروع نہیں ہوگی. اور آپ کا جو پلیٹ فارم ہے, اور ساری چیمبرز کو آن بورڈ لیں, اور ایک کم اپ ود اے ڈرافٹ فار دی اکنامی آف چارٹر. اس ڈرافٹ کے بعد دین وی کین اسٹارٹ ڈسکسنگ کہ ہمیں اس کو کیسے لے کے چلنا ہے,
اور جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں, جو پارٹی کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ان کے ساتھ ہم بات کر کے اینڈ وی کین اسٹارٹ ورکنگ آن دیٹ ڈرافٹ. یہ ٹائم لگے گا اس چیز میں, مگر یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہو نہ سکے. آئی ایم پریٹی شیور کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں انٹرسٹڈ ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز چاہتی ہیں کہ پاکستان اکنامکلی بہتر ہو اور آگے بڑھے. تو اور سارے اسٹیک ہولڈرز بھی جو پاکستان میں, چاہے وہ آرمی ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو, دے آل وانٹ کہ پاکستان کی اکنامک حالات بہتر ہو. تو وہ آپ لوگ سب سے بڑے کیونکہ اسٹیک ہولڈر ہیں, بزنس کمیونٹی سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے, تو آئی فیل کہ آپ لوگوں کا رول اس میں should be the most important role and you should take the lead instead of waiting for political parties and governments to take the lead. تو ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ as federation you should sit down, you should put all your minds together and come up with a charter of economy draft for the political parties. دوسرا جہاں تک ولا صاحب نے یہ کہا ووکیشنل, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کورین امبیسڈر میرے پاس آئے, they wanted 100,000 people from Pakistan in various things. They wanted plumbers, they wanted electricians, they wanted carpenters, they wanted all kinds of people from Pakistan. Do you know they could not even get 1,000 people from Pakistan? اور اس کی ریزن یہی ہے because there is no vocational training institute or any institute which certifies anyone which can perform any activity in any sector. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ it is very easy for Pakistanis to go abroad. اور اب اتنے ملک ہیں جن کو ٹیکنیشینز کی ٹیکنیکل نو ہاؤ کے لوگ چاہیے, بٹ وی کینٹ سینڈ دیم بیکاز دیر از نو کیپیبلٹی ان پاکستان ٹو ٹرین دیز پیپل, ٹو سرٹیفائی دیز پیپل اینڈ ٹو سینڈ دیم ابراڈ. تو یہ ووکیشنل ٹریننگ کا جو انہوں نے بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور آپ کی لوکل کنزمپشن کے لیے آپ کو بھی ہائر کرنا ہوتا ہے. میں نے بھی نوٹس کیا ہے کئی دفعہ کہ جی آپ کو ایک آئی ٹی کا آدمی ہائر کرنا ہوتا ہے, یا آپ کو ایک پلمبر ہائر کرنا ہوتا ہے, ایک الیکٹریشین ہائر کرنا ہوتا ہے اپنی فیکٹری کے لیے. تو آپ جب اس کی سی ڈی دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہاؤ ٹو کنفرم کہ ہی از الیکٹریشین اور ناٹ. This is Pakistan Observer. Visit our YouTube channel for more informative videos. Thank you.